بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ از قلم شہزادہ فاس، تحریر ربا میرا برم رکھنا۔ ماں سے بہت ڈانٹ سنتی تھی، بس ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی، مجال ہے کوئی اس کے پسند کا ڈرامہ لگا ہو اور چینل بدل دے۔ 22 سال کی ہو گئی تھی لیکن سمجھدار نہ تھی، بالکل سادہ سی۔ ماں 2 سال سے روٹی بنانا سکھا رہی تھی لیکن مجال ہے کہ روٹی گول بنا سکتی ہو، کھانا بنانا بھی نہ آتا تھا، وہ سوچتی ہی نہیں تھی۔ ماں مارے ڈانٹے کوئی پرواہ نہیں، کچھ لمحے اداس رہتی پھر وہی حال، جا بیٹھتی ٹی وی کے سامنے۔ نام تو اس کا رانی تھا لیکن سب جلی کہا کرتے تھے۔ 8ویں کلاس کے بعد بس اسکول جانا بھی چھوڑ دیا، پڑھائی میں کہاں دل لگتا تھا۔ سب رشتہ دار محلے والے سب اسے جلی کہا کرتے تھے، اس کے کام تھے ہی ایسے۔ 22 سال کی نوجوان لڑکی لیکن بالکل سادہ روح، کوئی سمجھ نہیں کون اپنا ہے کون بیگانہ، کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے۔ جب فیورٹ ڈرامے میں ہیرو ہیروئن ناراض ہو جاتے تو رونے لگتی، ماں ڈانٹتی بہت تنگ ہوں میں تم سے۔ جلی جیسی بھی تھی لیکن ایک بات تو تھی، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نماز نہ چھوڑتی۔ 2 بڑی بہنیں تھیں، ان کی شادی ہو چکی تھی، ایک بھائی تھا چھوٹا تھا۔ ماں چاہتی تھی جلی کی کہیں شادی کروا دوں لیکن جلی کو کوئی پسند کرتا تو پھر نہ۔ آج تک زمانے میں ہر کوئی ماڈرن پڑھی لکھی لڑکی پسند کرتا ہے، بھلا کیوں کوئی جلی کو پسند کرتا۔ کبھی ماں سے ڈانٹ پڑتی تو اکیلی بیٹھی باتیں کرنے لگتی، میں چھوڑ جاؤں گی ان کو، دیکھنا میں رہنا ہی نہیں ہے، ان کے گھر اتنا زیادہ کام کرواتے ہیں، پھر اتنی بےعزتی کرتی ہیں امی اور ابو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ جلی کی ایک دوست تھی امرین، محلے کی لڑکی، بہت تیز تھی، وہ جلی کی سہیلی تھی۔ امرین شادی شدہ تھی، یوں کہہ لے ہمسائی کی بہو تھی۔ جب ماں سے ناراض ہو جاتی تو امرین کے پاس چلی جاتی، اس کو بتاتی جا کر، دیکھ میں نے کھانا بھی بنایا، پھر سارے برتن واش کیے، امی کہتی کپڑے بھی دھو لو، لیکن میں نے ڈرامہ دیکھنا تھا، میرا ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم تھا، میں نے انکار کر دیا کپڑے دھونے سے۔ پھر امی نے جوتے سے مارا، کہتی ہے تم مر جاؤ تو اچھا ہے، بہت ستاتی ہو۔ امرین بتاؤ بھلا میں ستاتی ہوں؟ امرین مسکرانے لگی، نہیں جلی، ماں تو تم سے ایویں کہتی ہے۔ عید کے دن تھے، بہن اور ان کے شوہر آئے ہوئے تھے، جلی بہت شرماتی تھی، شرم مارے بہنوئی کے سامنے ہی نہیں جاتی تھی۔ جلی سمجھدار تو نہیں تھی لیکن خوبصورت تھی، بڑی بہن کا شوہر وہ کہیں بے شرم انسان تھا، وہ جلی پہ گندی نگاہ رکھتا تھا، باتوں باتوں میں جلی کو قریب لانا چاہتا تھا لیکن جلی ڈر جاتی تھی۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے کہتی، بھائی آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بہنوئی کمینہ انسان تھا، مرد تھا نہ ہوس کا کتا، سکون کہاں کرنے دیتا تھا۔ ایک رات وہ جلی کے ساتھ ہاتھ سے گزرنے لگا، جلی بہت ڈر گئی، وہ رونے لگی، بہنوئی ڈر گیا، وہ جلی کو چھوڑ کر باہر چلا گیا، دبی آواز میں ساری رات روتی رہی۔ صبح آنکھیں سوجی ہوئی تھی لیکن بہنوئی نے جلی کی بہن یعنی اپنی بیوی کو بتایا، یا تمہاری بہن جلی میری بہن کی طرح ہے، رات کو میرے پاس آئی تھی، اس کو کچھ سمجھاؤ۔ بہن کو بہت غصہ آیا، پہلے کہنے لگی نہیں میری بہن ایسا کبھی نہیں کر سکتی، لیکن عورت تو پھر عورت ہی ہوتی ہے نا۔ شوہر پہ بھی یقین تھا۔ جلی کچن میں کھانا بنا رہی تھی امی کے ساتھ کہ بڑی بہن غصے میں گئی، جلی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ ماں غصے سے بولی، نہیں پاگل ہو گئی ہے، کیوں مار رہی ہو اسے؟ بہن نے روٹی بنانے والا بیلنا جلی کے سر میں دے مارا، سر سے خون بہنے لگا۔ یہ پاگل بنتی پھرتی ہے نا، پوچھو اماں اس سے، اس نے کیا ذلیل حرکت کی ہے؟ ماں گھبرا گئی، بیٹی کیا کیا ہے کم بخت نے؟ بہن غصے سے بولی، میرے شوہر کے ساتھ سونا چاہتی ہے۔ ماں نے کانوں پہ ہاتھ لگائے، بیٹی چپ کر جا، یہ بات یہیں دفن کر دے، تیرے باپ کو پتہ چلا تو نہ وہ جان سے مار دے گا اسے۔ جلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ بہنوئی نے ایسا کیوں کہا۔ ماں کی طرف دیکھ کر بولی، اماں مجھے اللہ کی قسم میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو بھائی میرے پاس آئے تھے رات کو۔ ماں نے جلی کو بالوں سے پکڑ لیا، چپ کر جا چپ، جلی رو رہی تھی۔ ماں نے سر میں پٹی باندھی اور کہا کمرے سے باہر نہ آنا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہو تم۔ جلی بہت روئی تھی، نماز پڑھنے لگی، ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے لگی، اللہ جی آپ دیکھ رہے تھے نا، بھائی نے مجھے کتنا گندا الزام لگایا ہے، بہن نے میرا سر پھاڑ دیا، اماں بھی نہیں سمجھتی ہیں، سب پاگل سمجھتے ہیں مجھے، لیکن مجھے پتا ہے اللہ جی آپ مجھے غلط نہیں سمجھتے، آپ میری ساری باتیں سنتے ہیں، پھر میری مدد بھی کرتے ہیں، میں آپ بہن کے بچوں کو نہیں کھلونے لا کر دینے، میرے کچھ نہیں لگتے۔ جلی اللہ سے سارے گلے شکوے کیا کرتی تھی۔ عید کے دن گزر گئے، سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، جلی کو سکون آیا، شکر اللہ کا، چلے گئے۔ امرین کے پاس گئی، امرین نے پوچھا عید پہ نہیں آئی تھی تم ہمارے گھر؟ میں تمہارے لیے چاٹ بنائی تھی۔ جلی پہلے سب کچھ بتانے لگی پھر چپ ہو گئی، مسکراتے ہوئے بولی، وہ نا میرے بھانجے بہن سب آئے تھے نا، تو میں گھر میں سارے کام کر رہی تھی۔ امرین مسکرائی، اچھا ٹھیک ہے۔ امرین نے آواز دی، جلی میرے کپڑے ہی دھو جا، دوست ہے نا تو میری۔ ساری فیملی کے کوئی 20 سوٹ امرین نے جلی سے دھلائے۔ جلی بھی پاگل سی بس جذبات میں آ کر مان لیتی تھی، سادہ سی روح تھی، وہاں سے پھر ڈانٹ سنتی، کیوں ان کے کپڑے دھو رہی تھی؟ جلی مسکراتی، اماں وہ دوست ہے نا میری، بہن بنی ہوئی ہے میری۔
جلی کے لیے رشتہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ ماں چاہتی تھی ہمارے جیتے جی یا تو یہ مر جائے یا کہ بیاہ کر لے جائے، ورنہ ہمارے بعد کون خیال رکھے گا اس کا، پاگل سی ہے، ہر کسی کی بات مان لیتی ہے۔ ماں جانتی تھی جلی نے اپنے بہنوئی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کیا تھا، لیکن دوسری بیٹی کی خاطر جلی پر غصہ کیا تھا۔ پھر ایک دن جلی کے ماں باپ بڑی بیٹی کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جلی گھر میں اکیلی تھی، چھوٹا بھائی اسکول تھا۔ امرین شادی شدہ ہونے کے باوجود بدچلن تھی، اس نے بوائے فرینڈ بنایا ہوا تھا۔ بوائے فرینڈ نے ملنے کی ضد کی۔ امرین نے دیکھا جلی کے ماں باپ گھر میں نہیں ہیں، بوائے فرینڈ کو جلی کے لیے گھر بلا لیا۔ جلی سے کہنے لگی میرے کزن آ رہا ہے، تم کسی کو بتانا نہیں۔ بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک اور بھی لڑکا تھا۔ جلی ڈر رہی تھی، لیکن امرین جھوٹ بتا کر تسلیاں دے رہی تھی جلی کو۔ جب امرین کا بوائے فرینڈ جلی کے گھر داخل ہوا، امرین کمرے میں لے گئی۔ گاؤں کے کچھ لڑکوں نے امرین کے بوائے فرینڈ کو دیکھا۔ یہ کون لڑکے ہیں؟ بائک پیچھے کھڑی کی اور چپکے سے ان کے گھر میں چلے گئے۔ انہوں نے گاؤں کے ایک دو معتبر لوگوں کو بتایا۔ جلی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، امرین ڈر گئی۔ امرین نے جلدی سے کہا لگتا ہے کوئی آ گیا ہے، میں سیڑھی چڑھ کر اپنے گھر چلی جاتی ہوں، تم لوگ دیوار پھلانگ کر بھاگ جاؤ۔ امرین اپنے گھر بھاگ گئی۔ لڑکے بھاگنے لگے کہ گاؤں کے لڑکوں نے دیوار سے کود کر ان کو پکڑ لیا۔ جلی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، امرین کیوں بھاگ گئی۔ محلے والوں نے جلی کو بھی پکڑ لیا اور لڑکوں کو بھی۔ لڑکے دوسرے گاؤں کے تھے، امیر زادے تھے۔ جلی کو گالیاں دینے لگے گاؤں کے لوگ، عورتیں باتیں کرنے لگی تھی، توبہ اللہ توبہ، ہم پاگل سمجھتے تھے اسے اور دیکھو کیا گل کھلا رہی ہے، یہ اسے تو پھانسی چڑھا دو۔ باپ گھر آیا، ماں حیران تھی، سارا گاؤں کیوں اکٹھا ہوا ہے؟ معلوم ہوا جلی کو ملنے لڑکے آئے تھے۔ باپ نے ڈنڈا اٹھایا، اتنا مارا کہ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، ابا جان وہ تو امرین کے کزن تھے، لیکن اب وہاں کون سننے والا تھا؟ جلی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ لڑکے بھی خاموش رہے، انہوں نے بھی امرین کا نام نہ لیا۔ امرین چھت پہ کھڑی محلے کی عورتوں کو بتا رہی تھی مجھے تو پہلے ہی شک تھا اس پہ، لڑکوں کو بھی کافی مارا تھا، لیکن امیر باپ کی اولاد تھے، ان کو چھڑوا کر لے گئے۔ جلی پہ پورا گاؤں تھوکنے لگا تھا۔ باپ نے تیل پھینک کر جلانا چاہا، کچھ لوگوں نے سمجھایا چھوڑ دو، قاتل نہ بنو۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی، جلی نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا، وہ سب کی طرف دیکھنے لگی۔ سب بدچلن کہہ رہے تھے۔ امرین اپنے شوہر کو بتا رہی تھی دیکھو جلی نے کیا کیا ہے۔ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ جلی جائے نماز بچھایا، نماز پڑھنے لگی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج کچھ نہیں پڑھ رہی تھی، بس اللہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ جی بہت مارا ہے ابا جان نے، امرین نے پتہ نہیں کیوں ایسا کیا، وہ روئے جا رہی تھی۔ باپ نے فیصلہ کیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، یا تو اسے دارالامان چھوڑ آتا ہوں یا پھر کسی کے ساتھ بھی بیاہ کر نکالوں گھر سے۔ جلی ایک کمرے میں بند زخموں کو لیے خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ آیا، کسی نے بتایا 55 سال کا شخص، اس کے بچے جوان ہیں، سب بچے امریکہ ہوتے ہیں، اکیلا رہتا ہے، یہاں مارکیٹ کا مالک ہے، بڑا گھر ہے، وہ اکیلا گھر میں رہتا ہے، وہ بس چاہتا ہے کوئی لڑکی ہو جو اس کا خیال رکھ سکے، کھانا بنا کر دے سکے۔ باپ نے جھٹ سے ہاں کر دی، ہاں کرے بات اور کروائے رشتہ۔ جلی کو باپ کی عمر کے برابر شخص کے ساتھ بیاہ رہے تھے۔ جلی خاموش تھی۔ وہ شخص لاکھوں کی گاڑی میں آیا، جلی کو دیکھا، محسوس کیا جلی بہت معصوم اور سادہ سی ہے۔ بوڑھے شخص نے ہاں کر دی۔ اس نے کہا بس سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ اب باتیں کر رہے تھے بوڑھے شخص کے بارے میں۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر جلی سے جان چھڑائی۔ جلی کے بوڑھے شوہر سے کہا اب مار دیں، کاٹ دیں، کچھ بھی کریں، اب آپ کی ہے۔ جلی کا شوہر مسکرایا، جلی کا ہاتھ تھاما، ساتھ لے گیا۔ جلی نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، ماں تیری جلی پاک دامن ہے۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ہائے میری بچی تیرے دکھ، میں کیا کروں، میں سب جانتی ہوں، بس مجبور ہوں۔ جلی نے ایک آخری بار گھر کو دیکھا، الوداع ہو گئی۔ وہ بڑا گھر، دروازہ کھلا، شوہر نے پاس بٹھایا، آج کے بعد تم جلی نہیں رانی ہو، تمہارا جو اصلی نام ہے۔ جلی کا ہلکا سا مسکرائی، جلدی سے بولی آپ کے گھر ٹی وی ہے نا؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلایا، ٹی وی نہیں بڑی LCD ہے۔ جلی بہت خوش ہوئی، عشاء کی اذان ہونے لگی۔ جلی جو اب رانی تھی جلدی سے اٹھی، دلہن والے کپڑے اتارے، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ شوہر پیار سے دیکھ رہا تھا کتنی معصوم ہے نا رانی۔ نماز پڑھ کر پاس آ کر بیٹھ۔ شوہر نے بڑے پیار سے سمجھایا رانی یہ گھر تمہارا ہے، تم اب مالکن ہو اس گھر کی، یہ گھر تم کو سنبھالنا ہے، سمجھدار بننا ہے۔ رانی شوہر کی طرف دیکھنے لگی، ہاں جی اب میں سمجھدار بن جاؤں گی۔ پہلی رات تھی، حقوق ادا ہوئے۔ شوہر چاہے بوڑھا تھا، اس نے رانی کو سچ کی رانی بنا لیا۔ رانی بہت خوش تھی، نئے کپڑے، بڑا گھر، کمرے میں AC لگا ہوا تھا۔ رانی کا بہت خیال رکھتا تھا شوہر۔ رانی وقت کے ساتھ ساتھ بہت پیار کرنے لگی تھی شوہر سے، چاہے بوڑھا تھا، جیسا بھی تھا، ہم سفر تھا آخر، جیسا شوہر کہتا بات باندھ جاتی۔ ایک دن شوہر بیمار ہوا، ڈرائیور نہیں آیا تھا، 3 کاریں کھڑی تھی، لیکن چلاتا کون؟ وہ رات کافی مشکل گزری۔ شوہر نے رانی کا ہاتھ پکڑا، رانی کار چلانا سیکھ لو۔ رانی ڈرتے ہوئے بولی، کبھی بھی نہیں، مجھے نہیں چلانی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شوہر جس کا نام صداقت تھا رانی کو پیار سے کہنے لگا، میں ساتھ ہوں تو ڈر کیسا بلا۔ رانی نے ماتھے پہ بوسہ لیا، ٹھیک ہے سکھائیں پھر۔ رانی آہستہ آہستہ کار چلانا سیکھ،
پھر اللہ نے کرم کیا، اللہ کے گھر کس چیز کی کمی ہے بھلا؟ رانی کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ رانی بہت خوش تھی، ماں باپ نے بلا دیا تھا رانی کو وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے۔ شوہر بیمار رہنے لگا تھا، مارکیٹ کی دکانوں کا رینٹ اب رانی ہی لیتی تھی، لاکھوں روپے مہینے کا رینٹ آتا تھا۔ بیٹا اسکول جانے لگا، رانی شوہر کا خیال رکھتی۔ شوہر کے پہلے بیٹے انہوں نے باپ کا حال تک نہ پوچھا، سالوں گزر گئے اور پھر ایک دن شوہر ہاتھ چھڑا گیا، قیامت سے درد ملا۔ شوہر دنیا سے چلا گیا، رانی بہت روئی تھی۔ جلدی سے رانی بنانے والا ہم سفر چھوڑ گیا، وصیت کر گیا، ساری پراپرٹیز رانی کے نام کر گیا تھا، 50 دکانیں، بینک بیلنس، گاڑیاں، گھر، سب کچھ رانی کے لیے اپنی محبت چھوڑ گیا۔ بیٹا 10 سال کا ہو گیا تھا، رانی بہت اداس رہتی تھی، شوہر کی وفا یاد کر کے بہت روتی، قبر پہ جا کر ہر روز تلاوت کرتی، مغفرت کی دعا کرتی۔ بیٹے کا نام اسجد تھا۔ اسجد نے وکالت کی پڑھائی کی، رانی کی تربیت کا اثر تھا کہ اسجد حیا والا لڑکا تھا، غریبوں کا ہمدرد۔ اسجد اب جوان ہو چکا تھا، وکیل بن گیا تھا۔ رانی کھانا بنا رہی تھی، اسجد پاس آیا، ماما آپ کو کتنی بار کہا ہے ملازمہ کو کرنے دیا کریں کام؟ رانی مسکرائی، بیٹا بس کھانا ہی تو بناتی ہوں، ملازمہ باقی کرتی ہے نا سارا کام۔ رانی نے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ کیا، اسجد بیٹا میرے کمرے کا اے سی خراب ہے، وہ ٹھیک کروا دو۔ اسجد کھانا کھاتے ہوئے بولا، ماما اب نیو لگوا دوں گا نا، پہلے کتنی بار ٹھیک کروایا، آج رات آپ میرے کمرے میں سو جائیں۔ اور ماما وہ منشی چاچا کی بیٹی کی شادی، اب چلی جانا ان کے گھر۔ رانی مسکرائی، ہائے میرے بچے سب کی کتنی فکر کرتا ہے۔ اسجد بھی ہر روز بابا کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ 25 سال گزر گئے تھے، ماں باپ سے دور ہوئے، کسی نے رانی کی خبر نہ لی تھی۔ اسجد کو اللہ نے کامیابی دی، وہ جج بن گیا تھا۔ رانی کی دعائیں اور بیٹے کی محنت رنگ لائی تھی۔ رانی کو بہت بار پوچھا تھا اسجد نے، ماما میرے نانا نانی نہیں ہے کیا؟ لیکن رانی بات ٹال دیتی تھی۔ پھر ایک دن اسجد سے کہنے لگی، بیٹا لاہور کی 2 ٹکٹ لے آنا، فلائٹ سے ہم لاہور جائیں گے۔ اسجد نے پوچھا، لاہور کون ہے ہمارا؟ رانی نے پیار سے کہا، بتاؤں گی، چلو تو صحیح۔ کراچی سے لاہور کی فلائٹ لے کر وہ لاہور پہنچے۔ رانی بہت خوش تھی، آج ماما بابا سے ملوں گی۔ اپنے گاؤں پہنچی، رینٹ کی گاڑی لے کر۔ گھر کے سامنے آئے، کچے سے مکان پکا ہو چکا تھا۔ دروازے پہ دستک دی، ایک نوجوان لڑکی باہر آئی، جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ لڑکی کا چہرہ بالکل بابا کے جیسا تھا۔ رانی مسکرائی، بیٹی میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ اقبال رانی کا بھائی تھا۔ وہ لڑکی بولی، اقبال تو میرے بابا کا نام ہے، بابا گھر نہیں ہے، ابھی آپ اندر آ جائیں۔ رانی گھر میں داخل ہوئی، اسجد ساتھ تھا۔ بھابھی تو نہ پہچان سکی، لیکن بڑی بہن جس کے شوہر نے الزام لگایا تھا رانی پہ، وہ کمرے سے باہر آئی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ رانی کو دیکھ کر ساکت ہو گئی، چیخ کر رونے لگی، جھلی میری بہن۔ دوڑتے ہوئے رانی کے گلے سے آگ لگی، جھلی تم زندہ ہو؟ وہ رانی کا منہ چومنے لگی۔ بھابھی بچوں سب کو بتانے لگی، میری بہن ہے یہ جھلی۔ اتنے میں بھائی بھی آ گیا۔ بھائی نے جھلی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری بہن معاف کر دینا مجھے، تمہاری شادی کے بعد ہم کو بابا نے نہیں بتایا تھا تمہاری شادی کہاں کی ہے، کس شہر کی تھی۔ رانی نے آنسو صاف کیے پوچھا، اماں ابا کہاں ہیں؟ بڑی بہن روتے ہوئے بولی، تمہارے گام میں اماں بہت روتی تھی، وہ تمہاری شادی کے 1 سال بعد فوت ہو گئی، اور ابا بھائی کی شادی کے بعد کچھ دن بعد۔ رانی نے اپنے بیٹے اسجد کا تعارف کروایا، میرا بیٹا اسجد جج ہے۔ سب بیٹے کی طرف دیکھنے لگے، کتنا خوبصورت ہے۔ بڑی بہن کے پاس بیٹھی تھی۔ بڑی بہن روتے ہوئے بولی، جلدی میرا شوہر غلط تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا، اس نے الزام لگایا تھا تم پہ، مجھے طلاق دے دی تھی اس نے، بیٹی اس نے رکھ لی اور بیٹا میں نے۔ جھلی نے حوصلہ دیا، بہن اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دکھ سکھ کی باتیں کرتی رہی دونوں بہنیں۔ رانی نے امرین کا پوچھا تو بہن نے بتایا امرین کو کینسر ہو چکا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے بیچاری، اللہ سے دعا ہے اس سے اچھا وہ مر جائے۔ رانی امرین سے ملنے گئی، امرین ہڈیوں کا پنچر بن چکی تھی۔ رانی کو دیکھ کر ہاتھ جوڑ لیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ رانی نے ماتھے پہ بوسہ کیا، بہن اللہ تمہاری تکلیف کم کرے، میں نے تم کو معاف کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، اسجد نے کہا، ماما مجھے کل واپس جانا ہے، آپ رک جائیں چاہے کچھ دن، مجھے عدالت میں کچھ اہم کیس سننے ہیں۔ سب جھلی کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر بیٹے کی طرف دیکھنے لگی، اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، قسمت بنانے والا اللہ ہے، سارے سودے نیتوں کے ہوتے ہیں۔ جھلی نے ہر درد میں اللہ کو نہ بھلایا تھا، پورا گاؤں جھلی کی قسمت اور بیٹے کی تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ وہی جھلی تھی جس پہ لوگ تھوک رہے تھے۔ بیٹا واپس گھر چلا گیا۔ رانی نے بولا، بیٹا سب نوکروں کو تنخواہ دے دینا اور میری آج سے 5 دن بعد کی ٹکٹ کروا دینا۔ سب جھلی کی قسمت پہ حیران تھے۔ یوں ایک جھلی کی قسمت کی کہانی مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، اور کسی پہ بھی الزام لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں آخرت دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مورل اخلاق کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔